السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ارشاد فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی ماحول۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سلطان محمود غزنوی کا واقعہ جو کہ بادشاہ گزرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رات کو چکر لگاتے ہوئے ایک عام لباس میں چکر لگاتے ہوئے گلیوں سے گزرا تو اس کو چند ڈاکو بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ سلطان محمود غزنوی ان ڈاکوؤں کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان ڈاکوؤں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ ڈاکوؤں نے سمجھا کہ یہ بھی ہمارے جیسا چور ہے، چوری کی تلاش میں نکلا ہوگا، تو ان ڈاکوؤں نے سلطان محمود غزنوی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ چل پڑے اور راستے میں مشورہ کیا کہ آپ سب اپنے اپنے ہنر بتاؤ تاکہ چوری کے وقت اس کو وہ کام سونپا جائے جس میں وہ کام میں ماہر ہو، تاکہ چوری میں آسانی ہو سکے۔ سب نے اپنا اپنے بتایا کہ میں فلاں چیز میں ماہر ہوں، میں فلاں میں ظاہر ہوں، اور ایک نے بتایا کہ میں مٹی سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ اس جگہ پر سونے کو یا دولت کو دفن کیا گیا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنی آنکھ سے اس ایک شخص کو اگر دیکھ لوں تو صبح اس کو بتا سکتا ہوں کہ بلا شک و شبہ کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے رات کو دیکھا تھا، اندھیری رات کو دیکھا تھا۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں جتنی مضبوط دیوار ہو اس کے اندر نقب لگا سکتا ہوں، اور تیسرے نے کہا کہ جتنی اونچی دیوار ہو میں اس کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے چھلانگ کر اندر جا سکتا ہوں۔ تو سب نے اپنے اپنے جو بھی ماہر تھا وہ بتائے، اور انہوں نے بادشاہ سے بھی پوچھا کہ آپ کو کس چیز میں مہارت ہے تاکہ آپ کے ذمہ بھی وہی کام سونپا جائے۔ تو اس نے کہا کہ میرے داڑھی کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ جب مجرمی کو سولی کی پھانسی کی سزا سنا دی جائے اور ان کو جلادوں کے سپرد کر دیا جائے، جب میری داڑھی ہل جائے تو ان کو رہائی ہو جاتی ہے، وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو سارے چور خوش ہو گئے کہ یہ عجیب بندہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پکڑے بھی جاتے ہیں تو اس بندہ ہمیں چھڑا لے گا۔ سب چل پڑے، انہوں نے سلطان محمود غزنوی بادشاہ کے محل کی طرف رخ کیا۔ وہ بادشاہ بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن ان چوروں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ایک عام ملبوس میں تھا، عام لباس میں ایسے گھوم رہا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ چلے گئے اور نقب لگانے والے نے نقب لگایا اور دیوار چھلانگنے والے نے دیوار چھلانگی، اور ایک آدمی نے مٹی سونگی اور اس کو بتا دیا کہ یہ اس جگہ پر سونا دفن ہے۔ تو ایک شخص تھا ان میں سے، اس نے کہا کہ میری آنکھ ایسی ہے اگر کوئی چیز کسی جانور کی آواز سن لے تو پہچان سکتی ہے کہ یہ جانور کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ چوری کر کے واپس نکلے تو کتا بھونک رہا تھا، تو وہ جو اپنی آواز سن کر اپنی آواز کے ذریعے بتا سکتا تھا کہ یہ جانور یہ چیز کہہ رہا ہے، ان چوروں کو بتایا کہ یہ کتا کہہ رہا کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن ان کو لالچ نے اتنا اندھا کیا ہوا تھا، وہ لالچ کی وجہ سے اپنے ہنر اور لالچ کی وجہ سے اپنا ہونے والا بعد میں انجام یہ سب بھول جاتے ہیں، لالچ کی وجہ سے انسان۔ جب وہ چلے گئے اور اپنا اپنا خزانہ تقسیم کیا، جس کے حصے میں جتنا آئے اور اس کو دے دیا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو سلطان محمود غزنوی نے ان کا گھروں تک پیچھا کیا اور دیکھا کہ اس کا گھر کہاں پر ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے۔ وہ رات کو چھپتا چھپتا اپنے محل میں داخل ہو گیا، صبح کو اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں گھر سے بندے پکڑ کر لاؤ، اور ان کے فوجیوں نے وہاں جا کر چھاپا لگایا اور ان بندوں کو پکڑ کر لایا۔ بادشاہ کے سامنے جب لایا گیا تو بادشاہ نے حکم سنا دیا کہ جاؤ ان کو جلادوں کے حوالے کر دو تاکہ ان کو پھانسی دی جائے۔ وہ سب اتنے ڈرے ہوئے تھے، سارے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ہمیں پھانسی ہو جائے گی، ہم نے اتنا غلط کام کیا ہے، چوری کی ہے تو ہمیں تو پھانسی ہو جائے گی۔ لیکن ایک شخص جو ان میں تھا کہ اس نے اپنی آنکھ سے رات کو، اندھیری رات کو اگر کسی آدمی کو دیکھ لیتا ہے اور صبح کو اس کو پہچان لیتا ہے، اندھیری رات میں دیکھے ہوئے شخص کو، اس شخص کے دل میں خوف بھی تھا اور کچھ امید بھی تھی، تاکہ بادشاہ کو اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ داڑھی ہلائے گا اور ہم چھوٹ جائیں گے۔ اور بادشاہ کو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو پہچان لی ہے، آپ رات ہمارے ساتھ تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ سب نے جو کام کیا ہے اس کے انجام آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو پھانسی تک پہنچ چکے ہو آپ، لیکن میں اپنا آخری انجام جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کر دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اس
واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی ایسی آنکھ پیدا کریں، ایک ایسی زہری آنکھ بنائیں جو آنکھ رات کو اللہ تعالیٰ کو دیکھے، تاکہ ہم روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں۔ ہم اتنے عمل کریں، رات کو یا دن کو نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی اپنی آنکھ بنائیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم کسی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ میں بیعت کریں، تاکہ وہ اس ایک شخص چور نے بادشاہ کو پہچان لیا اور بادشاہ نے اس ایک شخص کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیا، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی وجہ سے ہم جیسے گناہ گاروں کو چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح کے اور واقعات اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ جزاک اللہ۔